میرا نام ندیم ہے۔ میری عمر 12 سال تھی جب میرا نکاح میری چچا زاد عالیہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ وہ بیچاری اس وقت صرف 7 سال کی تھی، ٹھیک سے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ میرے چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا انگوٹھا نیلی سیاہی میں بھگویا اور نکاح نامے پر لگا دیا۔ پھر میرے ابا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یوں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا، بلکہ رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ نہ میں جانتا تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور نہ اسے پتا تھا کہ شوہر کسے کہتے۔ ہمارے گاؤں میں بس ایسے ہی رواج تھے۔ وہ شلوار قمیض پہنے، گوٹے والا دوپٹہ سر پہ اوڑے، گلے میں گلو بند، ماتھے پہ لگی بندیا، ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے، الجھی الجھی سی تھی۔ میرے سر پر بھی سہرا باندھ رکھا تھا جس پر پھول کلیاں لٹک رہی تھی۔ میں تب کوفت کا شکار تھا۔ رخصت کروا کر میں عالیہ کو اپنے گھر لے آیا۔ اماں بتاتی ہیں کہ جب عالیہ پیدا ہوئی تھی تبھی اس کو میرے نام کر دیا گیا۔ ہمارا رشتہ ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، بلکہ ہماری تو شادی بھی بچپن میں ہی کر دی گئی۔ بہرحال رخصتی کے وقت عالیہ نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، اماں کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جانے والی، میں تائی اماں کے گھر پر نہیں جاؤں گی۔ میری چچی کہنے لگی کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد ہر لڑکی کو اپنے سسرال جانا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں جانا کہیں پر بھی، اماں میں نہیں جا رہی۔ اس نے بائیں بائیں کر کے رونا شروع کر دیا۔ چچی نے اس کے منہ پر جو لیپا پوتی کی تھی اس کے آنسوؤں سے دھلنے لگی۔ بہرحال وہ رونا دھونا مچا کر اس بات پر راضی ہوئی کہ اپنی گڈی اور گڈا تائی اماں کے گھر لے کر جائے گی۔ وہ میرے گھر آئی تو میں نے سب سے پہلے گھر آتے ہی اپنا سہرا اتار کر ایک طرف پھینکا۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں تو اس سہرے کو پہن کر نہ جانے کس عذاب میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا، اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ اماں نے کہا، اچھا اچھا دے رہی ہوں کھانا، بارات پر کیوں نہیں کھایا تو نے؟ میں نے کہا، اس سہرے میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ اماں مجھے کھانا دینے لگی کیونکہ چچی نے کھانا باندھ کر ہمارے ساتھ بھی بھجوایا تھا۔ میں کھانا کھا رہا تھا اور سامنے عالیہ اپنی گڈی اور گڈے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو اماں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ البتہ عالیہ کو وہ اپنے کمرے میں سلانے لگی۔ شادی کو بس چند ہی دن گزرے تھے جب میں نے دیکھا کہ اماں عالیہ سے کہنے لگی کہ آج کے بعد برتن تم دو گی۔ وہ اس وقت 7 سال کی تھی۔ کہنے لگی، تائی اماں مجھے تو برتن دھونے نہیں آتے تھے۔ میری ماں کہنے لگی، اچھا میں سکھا دوں گی تمہیں۔ اماں نے اس کو برتن دھونے سکھائے۔ یہ اس کا پہلا کام تھا جو اس نے ہمارے گھر پر کرنا شروع کیا۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ جب اسکول گیا تو لڑکوں نے میرا مذاق اڑایا کہ آگے چھوٹے دلہے میاں۔ مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یوں کم عمری میں شادی کرنا میرے لیے ایک مذاق بن جائے گا۔ لڑکے میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ تو چند سال میں ہی باپ بن جائے گا۔ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے گھر آ کر جب اماں کو بتایا تو اماں ہنسنے لگی، کہنے لگی، پاگل، اس بات پہ غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، اماں میں اسکول نہیں جاؤں گا، لڑکے میرا بہت مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے کہ اڑانے دو، اب کسی کی خاطر ہم اپنے ریت رواج تھوڑی بدل سکتے ہیں۔ عالیہ نے سارے برتن مانجھ کر ایک طرف رکھ دیے۔ کہنے لگی، اماں اب میں گڈا گڈی کے ساتھ کھیل لوں؟ وہ کہنے لگی، ہاں کھیل لو۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میری عالیہ کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ جب بھی میں اس کے گڈے یا گڈی کو ہاتھ لگاتا وہ رونے پیٹنے لگ جاتی کہ تم توڑ دو گے میرے گڈا گڈی کو، ہاتھ مت لگاؤ اسے۔ میں اسے کہتا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کھیلنے دو، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ یوں ہی وقت آگے بڑھنے لگا۔ جب میں نے بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھا تو میرے جذبات اور سوچ بدلنے لگے۔ مجھے اپنی مخالف جنس میں دلچسپی ہونے لگی۔ میں 15 سال کا ہو گیا تھا، عالیہ 10 سال کی تھی۔ اب تو اماں کے ساتھ بہت سے کام کروانے لگی تھی۔ میری بیٹھک اب لڑکوں میں ہونے لگی۔ وہ لڑکے کچھ آوارہ سے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے، تم تو شادی شدہ ہو، چلو یہ بتاؤ کہ بیوی کے ساتھ سہاگ رات منائی ہے یا نہیں؟ میرے لیے یہ لفظ بالکل انجان تھے۔ میں نے کہا، وہ کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے، یہ نہیں پتا تو تم نے شادی کس چیز کی ہے؟ میں نے کہا، وہ تو میرے ابا نے کر دی کہ شادی کے بعد سہاگ رات کیسے مناتے۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ مجھے ایک ایسے گھر کے باہر لے گئے جس میں ابھی کچھ دیر پہلے شادی ہوئی تھی۔ برقی کم کمے بھی ابھی ان کے گھر کی چھت پر لگے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں میں سے ایک کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر بند کھڑکی کا ذرا سا پٹ کھولا اور اندر کا منظر دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، چل اب تو بھی دیکھ۔ اس وقت میں اتنا بڑا نہیں تھا،
لیکن جو منظر میں نے ایک کھڑکی کے اندر دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، اگر ابا یہاں آ گئے تو مجھے بہت مارے گا۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گیا، لیکن میرے وہ دوست بار بار مجھے اپنی بیوی کے قریب رہنے کے لیے اکساتے تھے۔ کہتے تھے، کیا تو نامرد ہے جو اپنی بیوی کو دیکھ کر تجھے کچھ نہیں ہوتا؟ ان کی بیہودہ باتیں سن کر میری نظریں عالیہ پر الگ انداز سے اٹھنے لگی۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی، لیکن اندر ہی اندر ایک خوف بھی میرے دل میں موجود تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہا تو وہ اماں کو بتا دے گی۔ میں میٹرک کر چکا تھا، کالج ہمارے گاؤں میں نہیں تھا، اس لیے ابا نے مجھے شہر کے ہاسٹل میں ڈال دی۔ وہاں ہم لڑکے آپس میں ہر قسم کی باتیں کرتے تھے، اس لیے مجھے کافی باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ جب بھی میں چھٹی پر گاؤں جاتا، اپنے کام عالیہ سے کہتا، لیکن وہ ویسی ہی تھی، کہتی تھی میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو تمہارے کام کروں۔ میں 17 سال کا ہو چکا تھا، 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر مجھے غصہ آنے لگتا۔ میں اس کا شوہر تھا، اسے مجھ سے تمیز سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں اب اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پورا 1 ہفتہ میں بس 1 دن کے لیے گھر آتا، تم مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر سکتی؟ وہ کہنے لگی، اتنے ڈھیر سارے تمہارے کپڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی اتنے گندے، کیا وہاں مزدوری کرتے ہو؟ 2 گھنٹے لگتے ہیں مجھے صرف تمہارے کپڑے ہاتھ سے دھونے میں۔ میں نے کہا، تو ایسا کوئی احسان تو نہیں کرتی ہو نا مجھ پر، یہ تمہارا فرض ہے۔ کہنے لگی، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ وہ میرے کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی جب میں نے اسے اپنی ایک شرٹ استری کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں ابھی باہر اپنے دوستوں سے مل کر آیا تھا، اس وقت وہ میرے کمرے میں تھی، میرے کپڑے طے کر کے میرے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کہاں ہے؟ کہنے لگی، اماں اور باقی سب خالہ کے گھر گئے۔ یہ سن کر میرا دل اندر سے مچلنے لگا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی اس کے پاس آیا، وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بال اس کے کمر تک آنے لگے تھے بھی سنہری رنگت کے، اور وہ خود سرخ سفید تھی۔ بے نیازی سے دوپٹہ اس نے گلے میں پہن رکھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ اچنبھے میں آئی، بری طرح سے چونکی۔ میں نے کہا، دکھاؤ اپنے ہاتھ، میرے کپڑے دھونے سے تمہارے ہاتھ کتنے گھس گئے؟ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچا، پھر کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا، تمہیں کچھ بتانا تھا۔ کہنے لگی، کیا؟ میں نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ کہنے لگی، تو کیا تمہیں نہیں پتا؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں نے کہا، جانتی ہو، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی، تم میرے تایا زاد ہو۔ میں کہنے لگا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں۔ میری نظروں میں دارفتگی سی بڑھنے لگی۔ وہ کچھ نروس ہوئی، فوراً سے کمرے کے دروازے کے پاس جانے لگی، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دل عجیب عجیب سی خواہشات کرنے لگا۔ کم بخت جب سے لڑکوں کے منہ سے میں نے گرل فرینڈس کی باتیں سنی تھی، جی چاہتا تھا میں بھی ویسے کروں، اور وہ تو پھر بھی میری بیوی تھی۔ میں نے اسے اپنی جانب کھینچا، وہ بے ساختہ میرے ساتھ لگ گئی۔ مت پوچھے، دل میں ادھم سی مچ گئی۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا، میں تمہارا شوہر بھی ہوں، جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے حصار میں کسمسانے لگی۔ کہنے لگی، ندیم مجھے چھوڑو، تیری اماں کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا، میری بات کا جواب دو۔ کچھ اور بے خودی میں آگے بڑھتا، اس نے مجھے پوری قوت سے دھکا دیا، میں پیچھے جا کے گرا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا، عالیہ کی بچی، آج نہیں بچو گی مجھ سے۔ ویسے بھی اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، باہر کا مین دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ شاید باہر جا چکی تھی۔ باہر اس کی سہیلیاں تھیں، شاید وہ وہاں چلی گئی، لیکن مجھے بے چین کر گئی تھی۔ میرے دوست اپنی گرل فرینڈس کے قصے سناتے تھے، حالانکہ میری ہی عمر کے تھے، لیکن اتنی سی عمر میں بھی ان لڑکوں نے دوستیاں کی تھی۔ ان کے ساتھ وہ ریسٹورنٹس میں جاتے تھے، انہیں لنچ بھی کرواتے تھے اور بھی بہت کچھ کرتے۔ کبھی ان کے ساتھ پارکوں میں چلے جاتے، کسی کونے میں بیٹھ کر درخت کی اوٹ میں بڑا کچھ کرتے تھے۔ میں یہ ساری باتیں سنتا تو مجھے برا نہیں لگتا، بلکہ اچھا لگتا تھا۔ شاید میری عمر کچھ اس حصے میں آ پہنچی تھی کہ یہ سب بہت دلچسپ لگنے لگا تھا۔ جب اماں پڑوس سے واپس آئی تو عالیہ بھی اسی وقت گھر پہنچی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اماں کے سامنے زبان نہ کھول دے۔ اماں کہنے لگی، رات کا کھانا بنایا ہے؟ عالیہ نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ اماں کہنے لگی، کیوں نہیں بنایا؟
میں تمہیں کہہ کے گئی تھی نا، لیکن پھر بھی تم نے کیوں نہیں بنایا؟ کہنے لگی وہ ندیم۔ میں نے کہا اماں وہ میرے کپڑے طے کر رہی تھی، پھر اس کی سہیلیوں نے اس کو آواز دے دی۔ میں نے اسے کہا کہ جاؤ اپنی سہیلی کے گھر چلی جاؤ۔ اماں کمر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی تو نے کس خوشی میں اس کو بھیجا تھا؟ اب کھانا کون پکائے گا؟ ایک تو میں تھک ہار کے گھر پہنچی ہوں اور اب ہانڈی میرے سر پہ پڑی ہے، پتہ نہیں یہ لڑکی کب گھر سنبھال سکے گی۔ میں نے کہا ماں اس کی عمر تو دیکھو، اتنی بڑی تھوڑی ہے، اپنی فاطمہ جتنی تو ہے۔ فاطمہ تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، آپ نے سارے کام عالیہ کے سر پہ ڈال رکھے ہیں۔ اماں کہنے لگی تم اس کی زیادہ ہمدردی نہیں کرنے لگے؟ یہ اس گھر کی بہو ہے تو یہ سارے کام کرے گی نا، بیٹیاں تو ویسے بھی پرایا دھن ہوتی ہیں، میکے میں سکھ کے 4 دن گزار لیں، بس وہی ان کے سکھ کے دن ہوتے، سسرال والے تھوڑی اتنے نخرے برداشت کرتے۔ میں نے کہا تو چند دن اسے بھی اس کے میکے بھیج دیا کرے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ماں مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ اماں کہنے لگی تجھے ہوا کیا ہے؟ تمہیں زیادہ اپنی بیوی کی ہمدردی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ اماں عالیہ سے کہنے لگی چل جلدی سے پیاز لہسن اور ادرک کاٹ دی۔ وہ جلدی سے سبزی کاٹنے لگی، بار بار مجھے غصے والی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی روز میں ہاسٹل چلا گیا، لیکن یہ ہفتہ میرا بڑی مشکل سے کٹا۔ اب کی بار میں نے گاؤں جانے سے پہلے بہت ساری کانچ کی چوڑیاں خریدی۔ پہلی بار عالیہ کے لیے کچھ لے کے جا رہا تھا۔ جب میں گھر آیا تو اماں کو ایک شال دی، اپنی بہنوں کو بھی چوڑیاں دی۔ البتہ عالیہ کی چوڑیاں میں نے اپنے سامان میں ہی رہنے دی، سوچا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ اول تو مجھے اکیلے میسر ہی نہیں آتی تھی، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتی، اور اب تو وہ مجھ سے گھبرانے لگی تھی۔ جہاں میں ہوتا وہاں سے فوراً بھاگ جاتی۔ میں بس جب بھی چھٹی پر گاؤں جاتا دل میں یہی دعا کرتا کہ اماں کہیں آس پڑوس کسی کے گھر چلی جائے۔ وہ اس وقت میرے کپڑے دھو رہی تھی، اماں اس وقت اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی، چھوٹے بہن بھائی گلی میں کھیل رہے تھے۔ جب میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، وہ ڈنڈے مار مار کے میرے کپڑے دھو رہی تھی۔ مجھے اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بات سنو، کپڑے دھونے کے بعد میرے کمرے میں آنا، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگی میں نہیں آؤں گی، تم بہت زیادہ بدتمیز ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ تمہارے لیے بہت خوبصورت تحفہ لایا ہوں، میرے کمرے میں آؤ گی تو دکھاؤں گا۔ کہنے لگی پہلے قسم کھاؤ جو پہلے تم نے کیا تھا وہ نہیں کرو گے۔ میں نے کہا تم آؤ تو صحیح، نہیں کروں گا پریشان تمہیں۔ کہنے لگی کپڑے دھو کے آتی ہوں۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ کچھ نرم پڑی ہے تو میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کانچ کی چوڑیوں کے ساتھ میں اس کے لیے چاندی کا چھلا بھی لے کر آیا تھا۔ اب میں اس کا منتظر تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ آئی، اس کے آدھے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے تھے، شاید کپڑے رسی پر ڈال کر سیدھا میرے کمرے میں آئی تھی۔ کہنے لگی جلدی دکھاؤ تحفہ کیا لائے ہو، مجھے رات کے لیے ہانڈی بھی چڑھانی ہے، تائی اماں اٹھ گئیں تو بہت ڈانٹیں گی۔ میں نے کہا پہلے کمرے کا دروازہ بند کرو۔ کہنے لگی نہ بابا نہ، دروازہ بند نہیں ہوگا، ایسے ہی کھلا رہے گا۔ میں اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگی اگر اماں نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد الماری کی طرف چلا گیا۔ الماری میں سے وہ کانچ کی چوڑیاں نکالی، چاندی کا چھلا بھی نکالا۔ کانچ کی سرخ رنگ کی چوڑیاں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں نے اپنے دوستوں سے سن رکھا تھا کہ لڑکیوں کے لیے تحفے لے کر جاؤ تو بدلے میں وہ بڑا کچھ کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ کہنے لگی ندیم یہ تو بہت پیاری ہیں، کیا سچ میں میرے لیے لایا ہے؟ میں نے کہا ہاں تمہارے لیے لایا ہوں، اور ہر بات تمہارے لیے ایسے ہی تحفے لاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ چوڑیاں پہنتی، میں نے اس کے ہاتھ میں وہ چوڑیاں خود پہنائیں، چاندی کا چھلا بھی پہنایا۔ وہ بار بار چوڑیاں کھن کھناتی ہوئی بڑی خوش تھی۔ کہنے لگی تم بہت اچھی ہو ندیم۔ پہلی بار اس کے منہ سے میں نے اپنی تعریف سنی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا، اماں اسے آواز دینے لگی۔ اماں کی آواز سن کر تو جیسی اس کی رنگت پھیکی پڑ جاتی تھی، فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کو برتن مانجتے ہوئے جب اس کے ہاتھ میں چوڑیاں کھنک رہی تھی تو اس کے چہرے پر بڑی ہی دل فریب سی مسکراہٹ تھی، بار بار مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی یہ اتنی ڈھیر ساری چوڑیاں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میں نے کہا اماں میں لے کر آیا تھا۔ میری بات سن کر اماں اور ابا دونوں مجھے دیکھنے لگے۔ اماں کہنے لگی تو کب لے کر آیا اور کیوں؟ میں نے کہا اماں فاطمہ کے لیے بھی تو لایا تھا، آپ کے لیے بھی چادر لے کر آیا۔
تب تو آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ ابا کہنے لگے ہاں ہاں اچھا کیا۔ پھر کہنے لگے تیری پڑھائی کب ختم ہوگی؟ میں نے کہا 2 سال اور لگیں گے۔ کہنے لگے بس ٹھیک ہے، جیسے ہی تیری پڑھائی ختم ہوگی ہم تیری رخصتی کروا دیں گے۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ اماں کہنے لگی ارے ایسے کیسے کروا دیں گے؟ جب تک کسی اچھی نوکری نہیں مل جاتی ایسا کچھ نہیں کرنا۔ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ ابھی تو اس کے اپنے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سب کا بھی تو اسی نے سوچنا ہے۔ اس کو اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم تعلیم کیوں دلوا رہے ہیں؟ میرے والد کہنے لگے میری بات سمجھا کر، کل کو اپنے منہ سے کہے گا تو کیا اچھا لگے گا؟ ہو جائے گا سب کچھ، ابھی بھی تو پورا ہو رہا ہے نا۔ لیکن میری ماں کہنے لگی ابھی میں 5 سال تک کوئی رخصت نہیں کرواؤں گی، جب تک یہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر لے، 2 سال تک کہیں نوکری نہ کر لے، پیسہ جمع نہ کر لے، تب تک کوئی رخصتی نہیں ہوگی۔ میں چپ سا ہو گیا۔ صبح صبح جب اسکول چلے جاتے تھے اماں بھی اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ بس یہ عالیہ تھی جس کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے تھے، ابھی بھی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ ابا بھی اپنے کام پر جا چکے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس۔ کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا تم ملازمہ نہیں ہو اس گھر کی۔ کبھی کبھی تو مجھے اس پر بڑا ترس آتا تھا، نہ اماں نے اسے تعلیم دلوائی، نہ اسے پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ میری بہن فاطمہ اسکول پڑھنے جاتی تھی، گھر کے کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، اور ایک وہ تھی 12-13 سال کی عمر میں، سارے کام اماں نے اس کے کندھوں پر ڈال دیے۔ اماں چاہتی تھی کہ وہ بس کام کرتی رہے اور میں کماتا رہوں۔ میں نے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا، اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ میں نے کہا منہ میں زبان نہیں ہے تمہارے؟ پورا دن چپ چاپ سارے کام کرتی رہتی ہو، کبھی کبھی اماں کو منع کر دیا کرو۔ کہنے لگی میں منع نہیں کر سکتی، تائی اماں کو غصہ آتا ہے۔ میں نے کہا تو کیا ہوا؟ کہنے لگی ندیم۔ یہ کہنے کے بعد اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ میں نے کہا کیا بات ہے، بتاؤ مجھے عالیہ۔ عالیہ نے اپنے بازو سے آستین اوپر کی، ہاتھ پر زخم کا نشان تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی تائی اماں نے گرم گرم چمٹا لگا دیا تھا، روٹیاں جل گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل اندر سے کانپ کے رہ گیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگی۔ مجھے اپنی ماں پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا تم نے ابا کو نہیں بتایا؟ کہنے لگی تائی اماں میری جان نہ نکال دیتی، کہتی ہیں ڈھنگ سے کام سیکھو۔ ندیم میں کرتی تو ہوں سب کچھ، اب ڈھنگ سے مجھ سے نہیں ہوتا تو کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کرو، اپنے کمرے میں جاؤ، جا کر اپنے کپڑے پیک کرو۔ شہر جانے سے پہلے میں تمہیں چچی کے گھر چھوڑ کر آؤں گا، اور ابا سے بھی کہہ دوں گا کہ 8 دن تمہیں لینے نہیں جائیں گے۔ کہنے لگی سچ میں ندیم، تم مجھے میری اماں کے گھر چھوڑنے جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں جاؤں گا، چلو جاؤ اپنے کپڑے رکھو۔ وہ بڑی خوش تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے کپڑے پیک کیے، میں بھی اپنا بیگ تیار کر چکا تھا۔ اماں اٹھ کر باہر آئی، کہنے لگی ابھی تک صحن کا جھاڑو نہیں دیا؟ میں نے کہا اماں میں اس کو کچھ دن چچی کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، یہ 8 دن وہی رہے گی۔ اماں کہنے لگی تم ہوتے کون ہو فیصلہ کرنے والے؟ میں نے کہا اماں میں اس کا شوہر ہوں، مجھے حق ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ اماں کہنے لگی 2 جوتیاں لگاؤں گی، سارا بڑا پن تمہارا ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا اماں میں ابا سے بات کر چکا ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ کہنے لگی تمہیں اتنی ہمدردی کا بخار کیوں چڑھ رہا ہے؟ سب جانتی ہوں میں کون سے جذبے تمہارے اندر ابال پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بھی جذبے ناجائز نہیں ہیں، اور آپ ہی کے پیدا کیے ہیں۔ کہنے لگی میں تو اس کو بڑا سیدھا سادہ سمجھتی تھی، بڑی تیز اور شاطر نکلی۔ میں نے کہا اس نے کچھ نہیں کیا، میں اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے۔ یہ ہماری فاطمہ سے بھی 6 مہینے چھوٹی ہے، آپ نے سارے کاموں کی ذمہ داری اس پر ڈال رکھی ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اسے آرام کی ضرورت نہیں ہے؟ اماں کہنے لگی جاؤ جہاں جی چاہے چھوڑ آؤ، اور لے کے بھی خودانا میں نہیں جاؤں گی اسے لینے۔ میں نے کہا مت جائیے گا، میں شہر سے واپس آؤں گا تو اس کو لیتا ہوا آؤں گا۔ چلو عالیہ۔ میں اسے باہر لے گیا۔ اس وقت سردیوں کی ابتدا تھی، سورج کی تپش بھی نہیں تھی، موسم خوشگوار تھا۔ میں نے اسے پہلے باغ میں لے گیا، اپنا اور اس کا سامان ایک طرف رکھا۔ باغ میں کینو کے درخت لگے ہوئے تھے، لیکن سب کچے تھے، کوئی کوئی پھل پکا ہوا تھا۔ کہنے لگی کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے تو۔ کہنے لگی مجھے درخت سے وہ پیلے رنگ کا کینو اتار کے دو۔ میں اس کی فرمائش پر درخت پر چڑھ گیا۔
اس کو کینوں اتار کر دیا تو وہ بے حد خوش تھی۔ کہنے لگی تم بہت اچھے ہو، میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہو، میری خاطر تائی اماں سے بھی الجھتے ہو۔ میں نے کہا لیکن تم اچھی نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا تم میرا خیال نہیں رکھتی۔ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، تمہارے سارے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتی ہوں۔ میں نے کہا وہ تو سب کے دھوتی ہو۔ کہنے لگی تمہارے کپڑے استری بھی کرتی ہوں، تمہارا سامان بھی طے کرتی ہوں، تمہارے لیے سب کچھ تو کرتی ہوں۔ میں نے کہا یہ سب کچھ نہیں، کچھ اور کرو۔ کہنے لگی اور کیا کروں؟ میں اسے ایک درخت کے پیچھے لے گیا۔ اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا دو گی؟ کہنے لگی میرے پاس تو کچھ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا بہت کچھ ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا اس پر اپنے ہونٹوں کا لمس دو۔ میری فرمائش پر اس کے چہرے کی رنگت اڑی، وہ خفت سے لال ہونے لگی۔ میں نے کہا بس اتنی سی محبت ہے؟ کہنے لگی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، میرے 8 دن گزر جائیں گے۔ وہ جلدی سے اپنے سامان کے پاس آ گئی، کہنے لگی تمہیں دیر ہو رہی ہے، مجھے اماں کے گھر چھوڑ کے تم نے جانا بھی تو ہے۔ میں نے کہا ہاں جانا ہے، اگلی بار تمہارے لیے ایک اور قیمتی تحفہ لاؤں گا، لیکن بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب کیا۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ میں نے کہا میرے اس تحفے کو ہمیشہ یاد رکھنا، 8 دن بہت اچھے گزریں گے۔ وہ بے حد نروس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا سنو، میرے بارے میں سوچتی ہو؟ اس نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا سوچا کرو میرے بارے میں، سوچا کرو کیونکہ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگا ہوں۔ میرے پیپرز ہونے والے تھے، پورے 2 مہینے میں گاؤں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے اس کو چچی کے گھر چھوڑا تو چچی بہت خوش تھی، بار بار میرے سر کی بلائیں لے رہی تھی۔ کہنے لگی جب بھی بھابھی سے کہتی ہوں کہ عالیہ کو 2 دن بھیج دیں تو کہتی ہیں کہ ندیم نے منع کیا۔ سالوں گزر جاتے ہیں، گھڑی 2 گھڑی بس یہ بھابھی کے ساتھ ہی آتی ہے اور مل کے چلی جاتی۔ میں نے کہا آپ اسے رکھیں، 8 دن کے بعد ابا آ کر لے جائیں گے۔ چچی بہت خوش تھی، اس کے بہن بھائی آپا آپا کرتے اس کے ساتھ لگ گئے، لیکن وہ مجھے دیکھ رہی تھی، مسکرا بھی رہی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جب میں گاؤں آؤں گا تو میری عالیہ مجھے ایک ایسے حال میں ملے گی جو ایک مرد کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں اسے مسکراتا چھوڑ کے گیا تھا۔ پھر 2 مہینے اپنے امتحانات کے چکر میں بس رات کو ہی کچھ فرصت ملتی، آنکھیں بند کرتا تو عالیہ کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے نظر آنے لگتا۔ میں بڑی بے چینی سے گاؤں جانے کے لیے تیار تھا۔ اس بار میں نے اس کے لیے سرخ رنگ کا جوڑا خریدا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس کہانی کا بقیہ حصہ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔